یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے نیت اٹھائی گئی ہے، تیرے در سے نیت اٹھائی گئی ہے، اور بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون کون نسبت والا ہے، ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ ہماری محفل میں یہ شرطیہ جملوں کا، کل علامہ صاحب نے بھی کہا تھا، شرطیہ جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے، کہ یہ نہ کہ جو عیدگاہ شریف سے تعلق رکھتا ہے وہ بولے، یار عیدگاہ شریف سے سارے ہی تعلق رکھتے ہیں، سارے ہی محبت کرتے ہیں، حضور سے سب ہی محبت کرتے ہیں۔ تو بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت، بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت، بہت شاد ہیں قبر میں اہل نسبت، نبی کی زیارت کرائی گئی ہے، نبی کی زیارت کرائی گئی ہے، اور وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، پر یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے۔ مکتے میں پیر صاحب فرماتے ہیں قبریں کھلیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، کہتے ہیں نصیر الدین نصیر بھی قبر سے باہر آئے گا، اور کیوں آئے گا وجہ بتا رہے ہیں کہ لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، کیوں انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ دوسرات کے بعد نہتی واجب الاحترام، میرے نہایت واجب الاحترام ذی المجد والاحتشام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ قرآن حضرات، سناحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنے بھی
حاضرین و سامعین مجھے سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں دست بدستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممنون و مشکور ہوں ہمیشہ کی طرح خدام آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا، سارے دوستوں کا، کہ جو اس میلاد پاک حال میں میری ہر سال حاضری ہوتی ہے اور اب تو دوسری مرتبہ حاضری ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ راجہ اسد صاحب کے سسر صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرمائے۔ آج کی یہ محفل خصوصی طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اونچی آمین کہیں، ایسی باتوں پہ اونچی آمین کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی میلاد پاک حال میں حضور کا میلاد منا کے ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آسی صاحب تشریف فرمائیں۔ پورا کنٹرول جو ہے وہ آسی صاحب کے ہاتھ میں ہے جناب، دیکھیے نا پیچھے سے پورا کنٹرول فرما رہے ماشاءاللہ۔ اور واجد صاحب جناب بڑی بڑی خوبصورت شخصیات تشریف فرمائے، حاجی محمد مالک صاحب، قاری ارشد صاحب اور راجہ عرفان صاحب جناب کرسی صدارت پہ تشریف فرمائے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے میرے بھائی انصر صاحب ہیں، یہ جناب ماشاءاللہ کیتلے سے تشریف لائے ہیں، اور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے منظور نظر ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور میں جب وہ جو ینگ مین نعت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے وہ جو پڑھ رہے تھے تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک کی حاضری اور اس قسم کا ذکر ہو رہا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ آئی اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی پہ گفتگو کروں گا۔ یہ سورہ نساء ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا 5واں سپارہ ہے۔ رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک مقررہ وقت دیا گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس وقت پہ ہی انشاءاللہ گفتگو میری ختم ہو جائے گی۔ سنیے، محفل ایصال ثواب بھی ہے اور محفل میلاد النبی تو ہے ہی۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفل ایصال ثواب ہے، تو چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مقبول محفل ہے، اور کیسا یہ ایک ایسا بہترین اتفاق ہے، عجیب تو نہیں، بہترین اتفاق ہے کہ محفل میلاد میں محفل ایصال ثواب ہے راجہ صاحب کے سسر صاحب کے لیے، اور محفل میلاد چونکہ ہے ہی مقبول محفل، اور علماء نے لکھا ہے کہ محفل میلاد میں اللہ سے جو بھی دعا کی جائے رب ذوالجلال قبول فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سنیے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ظلم سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا محبوب
جب تیرے غلام تیرے امتی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، وہ مجھ رب سے بخشش مانگنا چاہے تو پروردگار عالم نے فرمایا جاؤ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آ جائے۔ فاستغفر اللہ، تیرے پاس آئے اور آ کر کرنا کیا ہے؟ فاستغفر اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا پس رب ذوالجلال سے بخشش طلب کریں، رب ذوالجلال سے بخشش طلب کریں۔ اب حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ سے بخشش بھی طلب کر لی تو کیا بگڑی بن جائے گی؟ معاملہ تمام ہو جائے گا، گناہ دھل جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ابھی نہیں، یا اللہ کب معاف ہوں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم بھی بخشش طلب کرو اور میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سفارش فرمائے، میرا محبوب تمہاری سفارش فرمائے۔ جب میرے محبوب کی سفارش شامل ہو جائے گی اب معاملہ یہ ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب وہ پروردگار عالم کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب معزز سامعین آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے۔ معزز سامعین عقیدہ ہمارا یہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، میلاد پاک حال میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے میلاد پاک حال سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بخشنے والا رب العالمین ہے، عطا کرنے والا رب العالمین ہے، جنت عطا کرنے والا رب العالمین ہے، موت دینے والا بھی رب العالمین ہے، زندگی عطا فرمانے والا رب العالمین ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا رب العالمین ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن کے 5ویں سپارے میں اعلان فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دے کیونکہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پاپی ہیں، نکمے ہیں، بخشش مانگنا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جو بھی تیرا غلام مجھ سے بخشش مانگنا چاہتا ہے در یار پہ حاضر ہو جائے۔ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، پر جا کے پر آئیں یار کے در پر یہ جتنے ہیں خطا والے، آئیں یار کے در پر جتنے ہیں خطا والے۔ آپ کہو گے جی چشتی جی ذرا بتاؤ نا، بخشش رب سے مانگنی ہے، در حبیب پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن معزز سامعین جس سے بخشش مانگ رہے ہیں وہ لا مقام ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، وہ لا مکان ہے، اور پروردگار عالم نے خود فرما دیا ہے جو میرے حبیب کا در ہے وہ میرے رب کا در ہے۔
رب ذوالجلال نے فرمایا جو میری محبوب کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری اطاعت کرتا ہے حقیقت میں رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے. پتہ یہ چلا جو در حبیب ہے وہی تو در خدا ہے. اور یہ میری بات نہیں. اور معزز سامعین 14ویں صدی ہجری کا مجدد امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی مہر لگائی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو. جملے تو سمجھئے گا جو وہاں سے ہو یعنی ہوتا وہاں ہے. یہ ذرا جملے پہ غور کرنا اعلیٰ حضرت کے جملے پہ غور کرنا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مفسرین کے پاس چلتے ہیں. تفسیر کا نام ہے صاحب تفسیر مدارک نے بھی لکھا ہے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر والے فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے نوا میں رہنے والا ایک عرابی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے 5ویں سپارے میں پہنچا. جب 5ویں سپارے کی تلاوت کرنے لگا سورہ نساء کی یہ آیہ کریمہ اس نے پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. چونکہ عربی بولتا بھی تھا عربی سمجھتا بھی تھا کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی کہ مولوی سے پوچھنے کے لیے چلا جاتا مولانا میری رہنمائی فرماؤ. عرب تھا عربی کو جانتا تھا عربی کو سمجھتا تھا. جب قرآن کی یہ آیہ کریمہ پڑھی سمجھ گیا. اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا اپنے آپ کو بدکار سمجھتا تھا اپنے آپ کو پاپی سمجھتا تھا. اس کے دامن میں گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ آیہ کریمہ پڑھی قرآن بند کیا شہر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا. جب مدینہ پاک میں پہنچا پوچھنے والے سے پوچھنے لگا میں نے کملی والے سے ملنا ہے. بتانے والے نے بتایا تو نے بڑی دیر کر دی ہے. کملی والے کا کچھ دن گزر گئے ہیں وصال با کمال ہو گیا ہے. ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. اگر کملی والے اگر اس کا عقیدہ بھی ذرا چیک کرو اس کا عقیدہ بھی دیکھو نا واپس آ جاتا وہیں سے واپس آ جاتا جب اسے پتہ چل گیا کہ حضور تو وصال فرما گئے ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. واپس آ جاتا کہ سرکار تو قبر اطہر میں ہے اب حضور کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن پیچھے نہیں مڑا پوچھنے لگا مجھے کملی والے کی قبر اطہر کا بتایا جائے.
اطہر پہ چلا گیا. اب یہاں سے جو روایت کرنے والا بندہ ہے نبوی شریف سے جو بندہ آگے روایت کرنے والا ہے وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سے مولا علی راوی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد میں بڑا مغموم تھا، بڑا غمزدہ تھا. مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا میں رو رہا تھا کہ میرے کانوں میں کسی کی درد بھری آواز آئی، بڑی آواز آئی. کوئی رونے والا رو رہا ہے، بڑی درد بڑی آواز سے رو رہا ہے. میں نے ذرا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو آقا علیہ السلام کی قبر اطہر کی مٹی بھی ڈالے جا رہا ہے، روئے بھی جا رہا ہے اور ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا کملی والے ہو میں قرآن کی یہ آیا ایک کریمہ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا. آقا میں پاپی ہوں، میں نکما ہوں، میں گناہوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اے میرے کملی والے ہو میں یہ آیا ایک کریمہ پڑھ کے آیا تھا، آپ نے بھی منہ موڑ لیا ہے. کملی والے جب آپ نے منہ موڑ لیا میں کہاں جاؤں گا؟ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، پھر کہتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے کہ جب وہ رو رہا تھا تو میرے نبی کی قبر اطہر سے آواز آئی، حضور کی قبر اطہر سے آواز آئی اے رونے والے خاموش ہو جا، اوے آنا تیرا کام تھا، بخشوانا میں محمد کا کام ہے. اللہ یا رسول اللہ بڑی شان والے ماشاءاللہ. لیکن معزز سامعین یہ تو حضور کے اختیارات نے جو رب نے حضور کو عطا فرمائے. لیکن میں ضمناً ایک بات بھی تو عرض کرنا چاہوں گا. خلی والے کی بارگاہ میں جانے کے لیے منہ بھی تو ہونا چاہیے، منہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی شکل بھی تو ہونی چاہیے، حالت بھی تو ہونی چاہیے نا حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے. سامعین یہ اتنے سستے سودے نہیں ہیں، اتنا سستا سودا نہیں ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ فوراً ہی سرکار قبول فرما لیں. حضور قبول فرماتے ہیں گنہگاروں کو، لیکن معزز سامعین ضرورت اس سمر کی ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے میرے نبی نے فرمایا ہے، جیسے تاجدار کائنات نے فرمایا ہے. آج کل ایک بات عرض کر دوں، حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل تو اسٹیجوں پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا ہمارے ماشاءاللہ ہمارے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر سجاد احمد ساجد صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد ساجد صاحب جو بھی تشریف فرما ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. میرے خیال ہے انشاءاللہ العزیز آپ کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ماشاءاللہ خوبصورت خطاب فرماتے ہیں، آپ محظوظ ہوں گے اللہ. اور کل یہ پاکستان کے لیے جا بھی رہے ہیں انشاءاللہ، کل یہ جا رہے ہیں، اگلے منڈے کو میں بھی جا رہا ہوں. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا سفر باخیریت فرمائے. درود پاک پڑھیں ذرا. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو معزز سامعین میں قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے
میں نے یہ پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ معزز سامعین، آنے والا در رسول پہ آیا، عرابی کملی والے کے دروازے پہ آیا، اور میرے پیارے آقا نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشش کا مجدہ سنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آنے والے آنا، تیرا کام تھا، تجھے رب العالمین سے بخشوانا میں محمد کا کام ہے۔ اور معزز سامعین، یہ گھرانہ ہی بڑا لجپال ہے، یہ میرے نبی کا گھرانہ ہی بڑا لجپال ہے، یہ بڑا پیارا گھرانہ ہے۔ اس لیے تو چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ گئے کہ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آخری دو باتیں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سورہ نساء میں فرمایا محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جو بھی ظلم کر بیٹھے، جس سے بھی کبیرہ گناہ ہو جائے، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اعلان کروایا محبوب سے، اور محبوب کو کیا فرمایا؟ 30واں سپارہ سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی بخشش مانگنا چاہے محبوب کے در پہ حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور پروردگار عالم نے محبوب سے فرمایا محبوب تیری بارگاہ میں منگتے آئیں گے، تیری بارگاہ میں مانگنے والے آئیں گے، تیری بارگاہ میں جولی پھیلا کر آئیں گے، تیرے غلام آئیں گے، تیرے امتی آئیں گے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ میں رب نے تجھے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تجھے عطا فرما دی ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کی تجھے شان عطا فرما دی ہے۔ اے میرے پیارے محبوب وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اللَّهُ يُعْطِي، رب ذوالجلال نے فرمایا میں عطا کرنے والا ہوں، میرا محبوب تقسیم کرنے والا ہے۔ میں عطا کرنے والا ہوں، میرا محبوب تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہاں محدثین نے لکھا ہے آج بھی رب العالمین اس حدیث کی ضمن میں محدثین یہ کہتے ہیں رب العالمین آج بھی کملی والے کو عطا فرماتا ہے، میرا نبی پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں، پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اور اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے کہ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی کیا ہوا کہ دریا بہا دیے دربے بہا
بخشش مانگنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کے ذریعے سے میری بارگاہ میں آؤ۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے مدینہ پاک کی قید نہیں لگائی، مطلق فرمایا جاؤ کا، محبوب تیرے پاس آ جائیں۔ اگر مدینہ پاک کی قید لگائی جاتی تو پھر مدینہ منورہ میں حاضر ہونا ضروری ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کملی والے جسے پسند فرماتے ہیں اسی کو بلا لیتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی حقیقت ہے آج کل تو حج بھی بڑا مہنگا ہو گیا، عمرہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں تو جناب بڑا مشکل ہو گیا ہے عمرہ کرنا، حج کرنا۔ غریب آدمی گنہگار ہے، بخشش مانگنا چاہتا ہے، مدینہ منورہ میں کیسے جائے گا؟ پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا تو دنیا کے جس بھی کونے میں رہتا ہے میری بارگاہ میں میرے محبوب کے ذریعے سے، میرے محبوب کے وسیلے سے آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ ہمیں فرمایا در رسول پہ جاؤ، اور محبوب سے فرمایا محبوب منگتے آئیں گے، منگتے آئیں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جا رہے ہیں، آج بھی مانگنے والے مانگ رہے ہیں، اور آج بھی قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تیری بارگاہ میں سائل آئیں گے، محبوب انہیں چھڑکنا نہیں، چھڑکنا نہیں۔ تاجدار کائنات آخری ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں تاجدار کائنات تشریف فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، مانگنے والا آ گیا، منگتا آ گیا۔ کملی والے کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کملی والے میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یا رسول اللہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کملی والے نے فرمایا بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کملی والے ہو میں نے فرضی روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں وہ کام کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے میں ہم بستر ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرا کیا بنے گا؟ اب صحابہ کا عقیدہ بھی تو دیکھو نا، صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ۔ حضور روزے نہیں رکھ سکتا، میرے آقا نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دے، یا رسول اللہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، میرے نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، حضور کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، ارے فقہاء یہ کہتے ہیں فقہ کا مسئلہ یہی ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ یہی ہے، میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے فرضی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر کسی بندے نے فرضی روزہ رکھا ہوا ہے، فرضی روزہ آپ کی توجہ، فرضی روزہ رکھا ہوا ہے، اور فرضی روزہ اگر جان بوجھ کے بندے نے توڑ دیا تو مؤسسہ من فقہاء یہ کہتے ہیں 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتا ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پر جب وہ کملی والے کی بارگاہ میں آیا میرے پیارے آقا نے فرمایا روزے رکھ، حضور روزے نہیں رکھ سکتا، میرے نبی نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلا، یا رسول اللہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میرے پیارے آقا نے فرمایا غلام آزاد کرا دے، یا رسول اللہ غلام آزاد
یاد نہیں کرا سکتا. میرے نبی نے فرمایا پیچھے جا کے بیٹھ جا, پیچھے جا کے بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آ گیا, کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آ گیا. میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میرے حضور نے فرمایا وہ منگتا کہاں ہے, وہ سائل کہاں ہے, وہ مانگنے والا کہاں ہے. پیچھے سے اٹھ کے عرض کرتا کملی والے ہو, غلام حاضر ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا ذرا میرے قریب آ. میرے حضور نے فرمایا یہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا لے جا اور مدینہ منورہ کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. جب میرے پیارے آقا نے یہ فرمایا, عرض کرنے لگا کملی والے آ, پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, عیالدار کوئی نہیں, نادار کوئی نہیں. میرے حضور نے فرمایا جا گھر میں لے جا, خود بھی کھا, اپنے بچوں کو کھلا, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اس پہ محدثین نے لکھا ہے جب وہ جانے لگا تو میرے پیارے آقا نے فرمایا یاد رکھنا یہ حکم صرف تیرے لیے ہے. پر دیکھیے نا تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے خزانوں کا مالک بنایا ہے. آقا علیہ السلام, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی غلاموں کی جھولیوں کو بھرتے ہیں. اور یہ میں ایک بات آج آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے. دیکھیے کافی دفعہ میں نے دیکھا ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہو, پر کوشش کرتے ہیں کہ جب سرکار کی بات ہو تو الفاظ کے چناؤ میں دھیان کرنا چاہیے. ہمارے سٹیج پہ بڑی بڑی ہماری محافل ہوتی ہیں تو یقین کریں کہ بعض دفعہ اس میں ہم سب ہیں, مولوی بھی ہیں, ہمارے خلفاء بھی آ جاتے ہیں, پیر بھی آ جاتے ہیں, نعت خوان بھی آتے ہیں, اور نقیب محفل بہت زیادہ آتے ہیں. وہ حضور کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس طرح کی ان کی سبق پتہ نہیں کس کو مخاطب کر رہے ہیں. تو سرکار کی جب بات ہو تو الفاظ کے چناؤ میں بھی یار کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جبریل بھی تھم کے آتا ہے, سنبھل کے آتا ہے, جبریل بھی سنبھل کے آتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے در حضور کو مخاطب کرنے کا دیکھیں نا سورہ حجرات, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کچھ لوگ آئے حضور کو باہر سے انہوں نے آوازیں دی, رب ذوالجلال نے قرآن کی آیہ کریمہ نازل فرما دی. پروردگار عالم نے فرمایا محبوب یہ حجروں کے باہر سے جو تجھے ندا دیتے ہیں آوازیں دے, ان میں سے اکثر عقل والے نہیں ہیں. اور اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے. بھائی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, دستک دیتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں, بیل کھڑکاتے ہیں, دروازہ کھڑکاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو, آپ پیغام نہیں بھیج سکتے, آواز نہیں لگا سکتے, دستک نہیں دے سکتے. کیا کریں؟ بیٹھ جاؤ. کب تک بیٹھے رہیں؟ جب تک کہ کملی والا اپنی مرضی سے باہر نہ آ جائے. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی علامہ سجاد احمد ساجد صاحب نے یہ دیکھیے نا, جب میں چونکہ ہم منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں تو اس لیے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد تنقید نہیں ہوتا, مقصد اصلاح ہوتا ہے. تو اس لیے کل انہوں نے کہا تھا کہ شرطی یا جملے جو ہیں وہ ہماری محافل میں بولے جاتے ہیں کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ بولے. یہ پھر اب دیکھیے نا, اگر جو نہ بولے گا وہ کدھر جائے گا. اب ایک بندہ ہے وہ اگر نہ بولے, جو بولے گا اب اس کی تو بگڑی بن گئی, تو جو نہ بولے وہ بیچارہ کدھر جائے گا. جس نے مدینے جانا ہے وہ بولے, سبحان اللہ آنکھو,
اب اگر کوئی نہ سبحان اللہ آکھے گا تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ایسی خطیبوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، نعت خوانوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ہمارے نقیب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ بھی ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ واجد صاحب آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں ماشاءاللہ، آپ کی میں کہتا ہوں یقین کریں بڑی، آپ جو ویسے بھی عیدگاہ شریف والے الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت کرتے ہیں، جو مدینے کو مدینہ نہیں کہتے، مدینہ پاک کہتے، میرا اور میرا نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری ہمارے انتہائی واجب الاحترام عزت مہاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عبد حسین چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تاجر ہمارے سر کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ میں درخواست کرتا ہوں اس ایوان میں تشریف لائے ہمارے انتہائی واجب الاحترام عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اور بڑی محبت کے ساتھ کلام پیش کرنے والے ایک بار پھر رسال کے اندر تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام قاری شاہد محمود صاحب، میں انہی سے درخواست کرتا ہوں یہ حاضری پیش فرمائیں گے۔ ان کے بعد پروفیسر صاحب کا خطاب اور آخر میں صدارتی خطبہ ہمارے قبلہ عالم